وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وإن اللہ بكم لرؤوف الرحیم۔ وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، ينزل على عبده، جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکال دے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ سورہ حدید کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرتیں، اپنی عظیم نشانیاں بیان فرمائی، اپنی قدرت کے توحید کے دلائل بیان فرمائے، عظیم الشان نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مطالبہ کیا قرآن پڑھنے والوں سے، ایمان لانے والوں سے، مومنوں سے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان سے، جو قرآن ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یعنی جب اللہ کی یہ بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ کی یہ بڑی بڑی قدرتیں، یہ توحید کے دلائل موجود ہیں، تو تمہیں اب اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اللہ نے تمہیں جس کا جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے اور جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ پر؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں پکارتا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تمہیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت کے دلائل قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اسی طرح کائنات میں جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں،
یہ زمین میں اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی. جس اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور جب وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی قیامت کے دن، تو وہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے، جزا دینے کے لیے اچھی یا بری دوبارہ پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اپنی عظمت کے دلائل بیان فرمائے، اور اسی طرح اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ تم زمین میں چلو پھرو، اور زمین میں چل پھر کر غور کرو اللہ کی نشانیوں میں. پھر اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، تم غفلت کی نیند کیوں سوئے ہوئے ہو. فرمایا والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول تمہیں بلاتا ہے، رسول دعوت دیتا ہے. رسول کی زندگی کے مقصد، رسول نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. وہ نہ کوئی دنیاوی کاروبار کرتا ہے اپنی روزی کے لیے، وہ صرف اور صرف تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے اللہ کے حکم سے تمہیں دعوت دیتا ہے، اور تم سے اس کا اجر بھی نہیں مانگتا. تو تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی اتنی توحید کے دلائل بھی موجود ہیں، رسول بھی جو ہے وہ پکارتا ہے تمہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکا ہے رسول بیعت کی صورت میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے مسلمانوں سے، یا جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو آٹومیٹک نبی میں اور اس کی امت میں ایک معاہدہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ان کے درمیان ایک گویا کہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ امت نے نبی کی بات ماننی ہے، نبی کو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغمبر سمجھنا ہے، اور نبی کی اطاعت کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات، اللہ وہ ذات ہیں جو نازل فرماتے ہیں اپنے بندے پر آیات بینات، واضح واضح نشانیاں. اللہ کے نبی جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ نبی تمہیں اپنی باتیں نہیں بتاتے، وہ نبی تمہیں اپنی طرف سے اچھے احکامات نہیں دیتے، وہ نبی تمہیں اپنی طرف سے برائی سے نہیں روکتے. وہ نبی، ان پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، ان پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ان پر اللہ نے روشن واضح واضح آیات نازل کی ہیں. اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، واضح واضح آیات. وہ نبی تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہے، جو اللہ نے نبی پر وحی کیا اسی وحی سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اسی وحی سے وہ تمہیں واعظ کرتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا. فرقان یعنی قرآن، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے یعنی وہ نبی تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف سے باتیں نہیں بتا رہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں. وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے انہیں اکیلا نہیں بھیجا، اللہ نے انہیں بھیجا ہے تو ان پر اللہ نے اپنی وحی اتاری ہے، اپنی عظیم کتاب اتاری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی واضح روشن آیات اتارنے کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں صفت بیان کی وہ عبودیت. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول پر واضح آیات اتاری، بلکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بیان فرمائی، صفت عبودیت، جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بہت زیادہ اہتمام، بہت زیادہ عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہوتا ہے، جب آپ کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صفت عبودیت کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے یہاں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رسول تمہیں بلاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بلاتا، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب اتری ہے اس کتاب کی روشنی میں وہ تمہیں دعوت دیتا ہے. یہ رسول کون ہے؟ یہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے اس بندے پر، اپنے اس عاجز بندے پر روشن نشانیاں اتاری. تو یہاں رسول کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے رسول کی صفت عبودیت کو بیان فرمایا. اس سے پتہ لگا کہ جو اللہ کا جتنا غلام بن جاتا ہے، اللہ کا جتنا عاجز بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی جتنی بندگی کرتا ہے،
عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وہ اللہ کے ہاں اتنے ہی مقام والا بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبودیت سے یاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت، اپنی عظیم شان بیان فرماتے ہیں واقعہ اسراء اور معراج بیان کر کے، وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ اور آپ کی عظمت بیان کر کے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت بیان فرماتے ہیں وہ صفت عبودیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بہت پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو بندہ ہونا یہ سب سے بڑے مقامات میں سے، سب سے بڑے مقامات میں سے ایک مقام ہے، اللہ کا کوئی بندہ بن جائے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے جو اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کو، اپنے عاجز بندوں کو، جو اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے بالکل بھی کسی قسم کا فخر، تکبر، غرور نہیں کرتے، اور جو اللہ کے احکامات اور ان احکامات پر اللہ کے احکام کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ جائیں اور جا کر مزید علم حاصل کریں حضرت خضر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ سے بڑھ کر بھی ایک دفعہ بڑا انہوں نے زبردست خطبہ دیا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، دقت آمیز، لوگ بڑا متاثر ہوئے، لوگ کہنے لگے کہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو مجھ سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مزید علم حاصل کریں، وہ مجمع البحرین میں آپ کو میرا بندہ ملے گا، آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر ان سے علم حاصل کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی علم کا شوق تھا، ان کی مزید تربیت ہونی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے پھر حضرت خضر کی تلاش میں، اپنے ساتھ اپنے نوجوان خدمت گزار یوشع بن نون کو بھی لے لیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا، نوجوان لڑکے سے، کہ میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین پہنچ جاؤں، تو میں چلتا رہوں گا یا مجھے صدیاں گزر جائیں، مجھے صدیاں بھی چلنا پڑے، او امضی حقوبا، تو تب بھی میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین پہنچوں، جو اللہ نے جگہ مقرر کی ہے، اور میں علم حاصل کروں۔ بہرحال جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ وہاں حضرت خضر کا ذکر کس انداز سے کرتے ہیں ذرا دیکھیے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ پھر حضرت موسیٰ، حضرت یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اب یہ ایک بڑا ایک فضیلت والا، عظمت والا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا نبی جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اور وہ ایسا نبی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگے ہیں یا وہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ تو وہ عظمت والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو جس شخصیت کی طرف بھیجا ہے مزید علم حاصل کرنے کے لیے، وہ شخصیت کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو اللہ ان کا جو مقام بیان فرما رہے ہیں وہ عبدا من عبادنا، ہمارے عاجز بندوں میں سے، ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ایک بندہ۔ تو یہ عبودیت، صفت عبودیت بڑی عظیم صفت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ اللہ کے بندے ہیں بڑے معزز۔ تو بہرحال یہ صفت عبودیت یہ بہت بڑا مقام ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ کی کامل بندگی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ صفت، یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح واضح آیات۔ کیوں وہ نازل کرتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکال دے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، تاکہ وہ تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے، بدعات اور گمراہیوں کے اندھیروں سے تمہیں نور کی طرف نکال دے۔
یہ اللہ کی طرف سے جو وحی ہے، قرآن ہے، قرآن کی شرح، حدیث مبارکہ، قرآن کا بیان، حدیث، یہ اللہ کی روشن نشانیاں یہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالتی ہیں، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالتی ہیں۔ گمراہی سے بچنے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن سے، قرآن کریم کے بیان سے انسان منسلک ہو جائے، انسان کتاب و سنت سے تمسک کرے۔ جو بندہ کتاب و سنت سے تمسک کرتا ہے تو وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کفر نہیں کر سکتا، وہ بندہ بدعات کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے؟ یعنی تم پر اللہ کی آیتیں قرآن موجود ہے اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث مبارکہ کی موجودگی میں تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ یعنی اگر ایک بندہ قرآن اور حدیث میں غور کرے تو وہ کفر، بدعات، شرک، ان چیزوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت سے تمسک کرے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ قرآن، اللہ کی آیات، اپنی تشریح، اپنے بیان سمیت، حدیث مبارکہ سمیت، صحیح حدیث سمیت، یہ انسان کو کفر و شرک، بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہیں۔ جو گمراہیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ظلمات کا لفظ ہمیشہ جمع آتا ہے۔ جو گمراہیاں ہیں، جو باطل فرقے ہیں، جو پگڈنڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیشہ ظلمات کا لفظ جمع آتا ہے۔ اور جب ظلمات سے نور کی طرف نکلنا ہوتا ہے تو نور کا ذکر ہمیشہ واحد کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق ایک ہوتا ہے، اللہ کا سیدھا رستہ ایک ہوتا ہے، جو گمراہ رستے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، صراطی ایک رستہ، مستقیماً سیدھا۔ کون سا رستہ؟ قرآن کا رستہ، قرآن کے بیان کا رستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان رستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب جب باطل رستوں کی بات کی تو وہاں جمع کا لفظ آ گیا، وہاں پھر واحد نہیں رہا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم باطل کے رستوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے ایک رستے سے، پھر آگے دوبارہ واحد آیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو سبل ہیں، جو جمع ہیں، جو باطل کے رستے ہیں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ کے ایک سیدھے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھیں تو ظلمات جمع آئے گا اور نور واحد آئے گا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اتارتا ہے اپنے بندے پر تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان آیات کے ساتھ صحابہ کرام کو دعوت دیتے تھے، اپنی امت کو دعوت دیتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی شفقت اور اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ نے قرآن اتارا، وحی اتاری، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے بڑی اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ نے لوگوں کو گمراہی پر باقی نہیں رکھا، لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا پہلے انسان کو آسمانوں سے، ان کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو اتارا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر جیسے جیسے لوگ گمراہ ہوتے گئے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے، نبیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتے رہے، جو لوگ ایمان لاتے رہے وہ کامیاب ہوتے رہے، جو لوگ نبیوں کی بات نہ مانتے رہے، اللہ کی وحی کی خلاف ورزی کرتے رہے، تباہ ہوتے رہے، اور جو نیک لوگ تھے وہ باقی رہ جاتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی اولادوں میں گمراہی پھیل جاتی، آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اللہ دوبارہ پھر نبی بھیج دیتے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر وحی نازل کر دیتے۔ اللہ نے کبھی بھی زمین کو وحی سے، رسول سے خالی نہیں رکھا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں ہے مگر ان میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور گزرا ہے۔ یا تو رسول موجود ہوتے ہیں، وحی آ جاتی ہے، اور اگر وہ رسولوں کے درمیان کا وقفہ ہو
تو کم از کم پرانے رسول کی دعوت برقرار ہوتی ہے. تو بہرحال بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ البتہ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ میں نے پیچھے سے ربط بیان کیا آیات کا، سورہ حدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی، تو اپنی عظمت بیان کر کے دو چیزوں کا حکم دیا. ایک اللہ نے حکم دیا آمینوا باللہ ورسولہ کہ آیت نمبر 7 میں اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر. ایک ایمان لانے کا حکم دیا اپنے پر اور اپنے رسول پر، اور دوسرا خرچ کرنے کا حکم دیا. اور میں نے ذکر کیا تھا کل کہ اسے پتہ لگا کہ سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ایمان کے مختلف ارکان، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو. ایمانیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خرچ کا ذکر کیا ہے، خرچ کرنے کا، زکوٰۃ، صدقات کا، اور بھی عبادات ہیں، لیکن اللہ نے خرچ کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، جس سے خرچ کرنے کی فضیلت ظاہر ہوئی. اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے اس آیت نمبر 7 میں، ایک ایمان لانے کا اپنے پر اور اپنے رسول پر، اور دوسرا خرچ کرنے کا. اور آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ایمان کا حکم دیا اور خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں صرف ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم ایمان لاتے کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ اللہ کی نشانیاں اتنی واضح ہیں، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی آیات پیش کر رہے ہیں تمہارے لیے. پہلے ذکر کیا تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اور پھر آگے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم خرچ کیوں نہیں کرتے. وہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک انسان کہ جو خود پیدا نہیں ہوا، جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، جہاں پیدا کیا ہے وہ جگہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ جگہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق کردہ ہے، آسمان اور زمین، انسان اس میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا. پھر اللہ نے پیدا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا کہ جو چاہے کر. پھر اللہ نے اسے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ انسان کی تدبیر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر ہر قسم کے انعامات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جن صلاحیتوں سے انسان کمائی کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی روزی کا بندوبست کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے. پھر جب وہ صلاحیتیں اللہ کی ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، انسان نے خود حاصل نہیں کی. جب انسان ان صلاحیتوں سے کوئی رزق حاصل کرتا ہے، وہ رزق بھی انسان نے خود نہیں بنایا. یہ مٹی انسان نے خود نہیں بنا لی، یہ پانی انسان نے خود نہیں بنا لیا. یہ مٹی اور پانی سے جو رزق نکلتا ہے، جو فصل پیدا ہوتی ہے، جو پھل، اور اس طرح دیگر دنیا میں جو نعمتیں ہیں ساری کی ساری، وہ نعمتیں بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے. نہ آسمان زمین یہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسان پر اللہ کی ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اور روزی بھی اللہ دیتا ہے، اور پھر انسان صلاحیتیں بھی اللہ دیتے ہیں، طاقت بھی اللہ نے دی ہے. انسان ان صلاحیتوں سے، ان طاقت سے جو حاصل کرتا ہے، وہ حاصل کردہ چیز بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دیتے ہیں اور اللہ کا مال ہی انسان کو ملتا ہے، تو پھر انسان اس مال کو اپنا مال کیوں سمجھ لیتا ہے؟ انسان اس مال پر سانپ بن کے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ انسان اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیوں نہیں کرتا جب وہ اللہ کا مال ہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ انسان سے یہ نہیں کہتے کہ سارا مال ہی مجھے دے دو. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ سارا مال بھی مانگ لیں تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، عین عدل ہے، عین انصاف کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ مانگ لے. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ انسان سے اس کی فطرت کے خلاف اللہ نہیں مانگتے، اللہ انسان سے بہت تھوڑا مانگتے ہیں. جو چیز فرض کی ہے ہم پر وہ تو بہت تھوڑی ہے. ہماری ضرورت کی چیز تو اللہ نے ہم سے مانگی ہی نہیں. جو ضرورت سے زائد ہے فرمایا اس میں سے جو ہم پر ضروری ہے، فرض ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ ہماری ضرورت کی چیز پر ہے ہی نہیں. جو چیز ہم کھاتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، جس مکان پہ ہم رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، چاہے بڑا قیمتی کیوں نہ ہو. جو سواری استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. جس خادم کو استعمال کرتے ہیں، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ بھی ایک مال ہوتا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ ان چیزوں پر ہے جو ضرورت سے زائد ہوں، جس کو انسان محفوظ رکھے. اور اس پر بھی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ، کہیں 10واں حصہ، کہیں 20واں حصہ، زیادہ تر 40واں حصہ ہے ضرورت سے زائد چیزوں پر. تو جو اللہ نے فرض کیا وہ کتنا چھوٹا سا فرض کیا.
ہاں باقی اللہ نے ترغیب دی. ایک انسان چاہے تو اپنے ضرورت سے زائد سارا ہی خرچ کر دے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. تو آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں, آپ جواب دے دیجئے ضرورت سے زائد جو ہے سارا ہی خرچ کر دو. یہ ایک ترغیب کی بات ہے, ضروری نہیں ہے. ضروری تو اللہ نے بہت تھوڑا سا مانگا ہے. باقی اگر ایک انسان ضرورت سے زائد بھی دے اور جو ضرورت کی چیز ہے وہ بھی دے, اپنے لقمے کم کر لے اور انسان اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لے, جسے ایثار کہتے ہیں, یہ ایک اور ترغیب والی چیز ہے اور فضیلت والی چیز ہے. جو ایسے ایثار کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بھوک ہی کیوں نہ ہو. خود بھوک لگی ہے وہ اپنے منہ کا لقمہ دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو یہ انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا اتنا فطری حکم ہے, اللہ کا مال ہے, اللہ کے مال میں سے اللہ تم سے تھوڑا سا مال تقاضا کرتے ہیں, اور وہ تقاضا بھی اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے. اللہ کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہیں, اللہ تو زمین و آسمان کے وارث. اللہ کے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی. آسمان زمین سارے اللہ کے, آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز اللہ کی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. اس زمین کے وارث بھی ہم ہیں, اس زمین پہ موجود ہر چیز کے وارث ہم ہیں. یہ ہر چیز ہماری ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ محتاج نہیں ہے, باقی ہر چیز محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں, تمہیں تمہارے بھائیوں کے لیے, تمہارے ساتھیوں کے لیے, اس دنیا کے لوگوں کے لیے. تو تمہیں کیا ہو گیا, تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد کے آخر میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ محمد آیت نمبر 37, آیت نمبر 26 اور 37, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے, یعنی آخرت کے مقابلے میں. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اگر تم ایمان لاؤ اور اگر تم تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, تو اللہ تمہیں تمہارے بدلے پورے پورے دے گا, تمہیں تمہارے اس ایمان کا, تمہارے تقوی کا پورا پورا بدلہ دے گا, پورا پورا اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اللہ کی نظریں تمہارے مالوں پر نہیں ہیں. اللہ تمہارے مالوں کا دشمن نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے تمہارے مال چھیننے ہیں. اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا. تمہارا مال ٹھیک ہے, تمہارا مال ہے, تم سمجھتے ہو میرا مال ہے, اس کو اپنے پاس ہی رکھو. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا, اگر وہ مانگے تم سے اس کو, یعنی تمہارے مال کو, جو در حقیقت تمہارا نہیں اللہ کا ہی ہے, اگر وہ تم سے سوال کر لے اس مال کا, فَيُحْفِكُمْ, پھر تم پہ زور دے, تبخلوا, تم بخل کرو گے, وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, پھر تمہارے سینوں کے اندر جو تنگی پیدا ہوگی, جو ایک بغض سا پیدا ہوگا, پھر اللہ وہ بغض نکالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ سے ڈرو, تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا. اللہ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا. اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے مال مانگنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں زور دے کہ سارا مال دے دو, زیادہ مال دے دو, اللہ زور بھی دے سکتے ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کا سارا مال بھی مانگ لے تو یہ ظلم نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے, یہ عدل و انصاف کے منافی نہیں ہے. اگر اللہ تم سے سوال کرے اس مال کا, پھر تم پہ زور دے کہ زیادہ دو اور زیادہ دو, تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, اور جو تمہارے سینوں کے اندر انکباس پیدا ہوگا, جو کینہ پیدا ہوگا, پھر وہ اللہ اس کو ظاہر کریں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, ہاں تم وہ لوگ ہو, تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پچھلی آیات میں فرمایا اللہ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا. اللہ نے تم پر زیادہ زور نہیں دیا کہ یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, سارا دے دو. اللہ نے زور نہیں دیا. اللہ چاہتا تو زور دیتا, تم پھر بھی بخل کرتے اور تمہارے کینے ظاہر ہوتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. پھر اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے تھوڑا مانگا ہے, تو کتنا تھوڑا مانگا ہے. ہاں تم وہ لوگوں, تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ, تو تم میں سے وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تم سے تھوڑا مانگا ہے حساب کا. جیسے میں نے ذکر کیا, جو فرض ہے
جس کو نکالنا لازمی ہے وہ تو انسان کی ضرورت میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو زائد چیز میں ہے، اور زائد چیز میں سے بھی 10واں 20واں حصہ 40واں حصہ۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرتا ہے، جو اللہ نے تھوڑا مانگا وہ بھی نہیں دیتا۔ وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو جان لو کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر یہ انسان نہیں دے گا تو کیا اللہ کسی اور ذریعے سے اپنے بندوں کو نہیں دے سکتا؟ اللہ اپنے اور ذریعے سے اپنے بندوں کو دے سکتا ہے۔ وہ اللہ نے اس بندے سے اس لیے مانگا تھا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو جائے، اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اللہ کے پاس کوئی تھوڑ نہیں ہے کہ اللہ لوگوں سے کہتے ہیں تم غریبوں کو دو۔ اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ اگر ساری دنیا، حدیث قدسی کے مطابق، اگر ساری دنیا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، اگر سارے جن ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کر جو ان کے دل میں آئے، جو ان کے تصور میں آئے، وہ اللہ سے سوال کرے، ایک میدان میں اکٹھے ہو کر سارے انسان سارے جن، اور جو اللہ سے مانگے اللہ ان کی حاجت پوری کر دے، کوئی کمی چھوڑے بغیر، تو اللہ کے خزانہ میں تو اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ قطرہ لگتا ہے، حدیث قدسی صحیح حدیث مبارک ہے۔ تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے اس لیے نہیں مانگتا کہ اللہ کے پاس کمی ہے۔ یہودی بدبختوں نے کہا کہ تمہارا رب فقیر ہے، ہم غنی ہیں، وہ ہم سے مال مانگتا ہے۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ اس لیے نہیں مانگتے، اللہ تو اس لیے مانگتے ہیں کہ جو انسان خرچ کرے گا اس کا درجہ بلند ہوگا، جو انسان خرچ کرے گا، غریب کے دل میں اس انسان کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، غریب اس کے لیے دعا کرے گا، وہ دعا اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جو انسان خرچ کرے گا اس کے دل سے کبر اور تکبر ختم ہوگا، وہ غریب سے محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ جس غریب کو کوئی انسان دے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں غریب کے بارے میں محبت اور ہمدردی اور مزید پیدا کر دیں گے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا فائدہ انسان کو ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ٹیکس لیا جاتا ہے، اور ٹیکس لیا جاتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے وہ دل میں بغض رکھ کے ٹیکس دیتا ہے، اور حکومت کے خلاف بولتا ہے کہ حکومت ہم سے زبردستی ٹیکس لیتی ہے، اور وہ ٹیکس سارا حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ سے دل میں بغض پیدا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، جبرن نہیں لی جاتی۔ وہ انسان جس طرح نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے، اس طرح کر کے انسان زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے لیے، عبادت کے جذبے سے، نیکی کے جذبے سے۔ پھر جو انسان نکالتا ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ غریبوں میں جاتی ہے۔ ٹیکس میں ایسا نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں زکوٰۃ جاتی ہے، اور مال جو ہے وہ امیروں کے پاس اکٹھا نہیں ہوتا۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، وہ غنیوں کے امیروں کے درمیان مال باقی نہیں رہتا، ان کے درمیان گردش نہیں کرتا، وہ امیر سے غریب کی طرف جاتا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اور پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس سے سرمایہ دارانہ نظام میں جہاں زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہاں غریب کے دل میں امیر کے بارے میں نفرت ہوتی ہے۔ غریب سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں ملتا کھانے کو، اور دیکھو یہ امیر لوگ جو ہیں یہ عیش کرتے ہیں، اور یہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور یہ کتنا ضائع کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیتے۔ تو غریبوں کے دل میں امیروں کے بارے میں دشمنی کے جذبات، بغض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ غریب اپنا حق سمجھتے ہیں، کئی دفعہ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، کئی دفعہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے استحصال کیا ہوا ہے، سارے مال پہ یہ قابض ہے، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم چوری کر کے لے لیں، ہم ڈاکہ مار کے لے لیں۔ کہ جب کسی معاشرے میں زکوٰۃ، صدقات کا دور دورہ ہوتا ہے تو وہاں یہ امیر اور غریب کا یہ فرق، امیر اور غریب موجود ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ اللہ نے تقسیم رکھی ہے، لیکن امیر اور غریب کے درمیان وہاں ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، وہاں دشمنی نہیں ہوتی۔ جو سرمایہ دارانہ نظام میں ایک خلیج ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر کا غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے، غریب سمجھتا ہے انہوں نے ہمارا استحصال کیا ہوا ہے، غریب سمجھتا ہے چوری کرنا، ڈاکہ مارنا یہ میرا حق ہے۔ وہ حق سمجھ کے جہاں اس کا موقع ملتا ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جس معاشرے میں زکوٰۃ دی جائے وہاں یہ چیز نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بہرحال فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے، نہ دینے والے کو۔
ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو. اللہ تم سے اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کے پاس ہے نہیں، تم محتاج ہو چاہے مالدار ہو، اللہ غنی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نہیں دو گے، اگر تم پھر جاؤ گے، تم زکوٰۃ دینے سے صدقہ دینے سے انکار کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بخیل، وہ خرچ کرنے والے ہوں گے. تو یہ ہے خرچ کرنا جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی. مطلب یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں غریبوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے، اور غریبوں کے دلوں میں امیروں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارا سلسلہ بنایا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، انفاق کا. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ اللہ کے پاس آسمان و زمین کی میراث ہے. ایک تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تمہیں اس لیے خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دے رہی کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہے، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس میں یہ بھی نقطہ موجود ہے اس جملے میں کہ تمہیں کیا ہوگا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کی میراث ہے. کیا مطلب؟ اللہ تمہیں اتنا ہی مال لوٹا دیں گے، اللہ تمہیں اتنا مال نہیں، اس سے زیادہ مال، اس سے ڈبل ٹرپل مال لوٹا دیں گے دنیا میں. اللہ کے پاس کیا کمی ہے، اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کی میراث، آسمان و زمین کے خزانے. یہ اسی طرح کی آیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں سود لوں گا میرا مال بڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں مال کم ہوگا. انسان کہتا ہے میں صدقہ کروں گا مال کم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال بڑھے گا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، سورہ روم آیت نمبر 39. اللہ فرماتے ہیں جو تم سود پر مال دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ سود کا جو مال ہے وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، تمہارا مال بڑھ جائے، تم سود پہ مال دیتے ہو تاکہ مال بڑھ جائے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، نام ہی زکوٰۃ رکھا، مال پاک ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ سے صرف انسان کا مال پاک نہیں ہوتا، انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے جو باقی بچنے والا مال ہوتا ہے، اور انسان خود بھی پاک ہوتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ وصول کیجئے، اور اس صدقے سے آپ انہیں بھی پاک، ان کے مال کو بھی پاک کریں، ان کا بھی تزکیہ کریں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں. وصلی علیہم، تو نام ہی اس کا زکوٰۃ رکھا. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہو، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں. المضعفون، کئی گنا کرنے والے، ان کا مال بڑھ جاتا ہے دگنا تگنا، آخرت میں نہیں صرف دنیا میں بھی. وما انفقتم من شیء فهو یخلف، سورہ سبا میں فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا، اللہ تمہیں لازماً وہ مال لوٹا دے گا دنیا میں. حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو صبح مقرر کر دیتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تعالیٰ جو مال روکتا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے. اذان کے بعد تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے اس لیے صدقہ کا زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں، آسمان و زمین کی میراث ہے، تو جو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر روز جب لوگ صبح کرتے ہیں، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے. روزانہ 2 فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے دونوں فرشتوں کا دعا کرنا.
فیقول احدہما، ایک مسلسل صبح سے لے کر دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو جو اس نے خرچ کیا اس کا جانشین عطا کر، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو اتنا ہی مال، اس سے زیادہ مال، اس کو اس کا بہتر جانشین عطا کر۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اور فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے ہاں۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا رہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال روک رہا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو دیکھیے کہ ہم سمجھتے ہیں مال روکنے سے مال بڑھ جائے گا، مال خرچ کرنے سے مال کم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور روکنے سے مال تباہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نظام کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو ترغیب دیتے ہوئے، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے رب سے، جو عرش عظیم کا رب ہے، سب سے بڑی مخلوق اللہ کی، سب سے عظیم مخلوق، عرش جس کی شان ہی بیان کرنا وہ کتنا عظیم ہے اور کتنا وہ قیمتی ہے، اور کتنے اس میں ہیرے جواہرات اور یاقوت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور کتنا بڑا ہے۔ تو جو عرش والا رب ہے اس رب سے مفلسی سے نہ ڈرو۔ وہ رب تم سمجھتے ہو کہ تم خرچ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، وہ عرش والا رب وہ تم سے مال لے لے گا، بس عرش والے رب سے مفلسی سے نہ ڈرو۔ اے بلال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو بہرحال خرچ کی ترغیب دی، اور خرچ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خرچ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعجب ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے، پیچھے فرمایا، اور یہاں فرمایا تم خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے دیے ہوئے مال سے۔ پھر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جس نے لڑائی کی، یعنی تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے لڑائی کی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کن لوگوں کے؟ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد لڑائی کی۔ کیا مطلب دو قسم کے لوگوں کا تقابل ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، جہاد کیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے لڑائی کی اور جہاد کیا، خرچ کیا اور جہاد کیا۔ فتح سے پہلے، فتح سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق فتح سے مراد فتح مکہ ہے، بعض کے نزدیک فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جو بھی مراد لی جائے، بہرحال مطلب ہے کچھ لوگوں نے پہلے خرچ کیا اور پہلے لڑائی کی، اور کچھ لوگ پہلے مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب بعد میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد، صلح کے بعد یا فتح مکہ کے بعد، پھر انہوں نے خرچ کیا اور پھر انہوں نے جہاد کیا، دیگر نیک کام کیے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، مکی دور جو سب سے عظیم دور ہے، فتح سے پہلے فتح مکہ مراد ہے یا صلح حدیبیہ؟ تو اس سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑائی کی، برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ یعنی جو پہلے خرچ کرنے والے ہیں، پہلے لڑائی کرنے والے ہیں، یہ زیادہ عظیم ہے درجے کے اعتبار سے، ان کا مقام زیادہ ہے اللہ کے نزدیک ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور لڑائی کی، یعنی بعد میں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں لڑائی کی، تو پہلے خرچ کرنے والوں اور پہلے لڑائی کرنے والوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ فرق نہیں، ان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس سے کیا اصول نکلا؟ اس سے اصول نکلا کہ شروع میں خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ شروع میں لڑائی کرنا، کوئی چیز شروع ہو رہی ہو، اس چیز کے شروع میں اپنا حصہ ڈالنا نیکی کا، تو اس کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے۔ کوئی اچھا کام شروع ہو، مسجد بننے لگے، تو جو لوگ شروع میں شریک ہوتے ہیں، بعد والے لوگ لاکھوں کروڑوں لے کر آ جائیں، بعد میں جب مسجد بن جائے، تو جنہوں نے شروع میں تھوڑی سی محنت بھی کی ہوتی ہے نا، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شروع میں اس کام میں مشکلات ہوتی ہیں، شروع میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بعد میں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ جن صحابہ کے، جو مہاجر صحابہ کی فضیلت ہے وہ انصار کی نہیں ہے، حالانکہ انصار کا کتنا مقام ہے قرآن کریم میں، اور جو انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے، جو ان کا مقام ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا۔ تو شروع میں خرچ کرنے کا ثواب اور شروع میں ایمان لانے کا ثواب۔ کوئی اعلان ہو کہیں کسی نیکی کے کام کا، جو بندہ سب سے پہلے خرچ کرتا ہے اس کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا خرچ کیوں نہ کرے، کیونکہ شروع میں
خرچ کا اعلان کرنا کہ میں خرچ کرتا ہوں مشکل ہوتا ہے. جب ایک بندہ اعلان کر دیتا ہے پھر دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی اعلان کر دیتے ہیں. اگر ایک بندہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے علل اعلان کرے اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو یہ بعض دفعہ یہ خرچ کرنا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں خفیہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے کہ جب خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. لیکن اگر اس قسم کے مقاصد سامنے ہوں تو علل اعلان خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو کتنے ہی اچھے ہیں اگر مقصد نیک ہو تو، ریاکاری مقصد نہ ہو. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر دو فقیروں کو دو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. بعض صورتوں میں خفیہ دینا زیادہ بہتر ہے، بعض صورتوں میں ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہے. لیکن جو لوگ پہلے دیتے ہیں پہل ان کا مقام اپنا ہی ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کو مل نہیں سکتا. ابوبکر عمر ہی کیوں نہ ہو، عثمان ہی کیوں نہ ہو، علی کیوں نہ ہو، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. آپ کو پتہ ہے عشرہ مبشرہ میں سے 10 وہ لوگ جن کو باقاعدہ نام لے کر ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت ملی، ان عشرہ مبشرہ میں سے 5 لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں. حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں. کتنے لوگوں کو سیدنا ابوبکر صدیق نے باقاعدہ خرید کر آزاد کیا، غلاموں کو، حضرت بلال کو، دیگر غلاموں کو. شروع میں صدقہ کرنے والے، شروع میں خرچ کرنے والے، جو شروع میں خرچ کرے، جو شروع میں ایمان لائے، جو شروع میں قتال کرے، جہاد کرے، بعد والے اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کو اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق، کہ ان کو ان کا بدلہ اللہ ہی عطا کریں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کی، ان کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. عمر جیسا شخص نہیں کر سکتا. حضرت عمر کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے 2 دن اگر مجھے مل جائیں تو میری پوری زندگی کے اعمال وہ لے لیں. وہ 2 دن کے ان کے اعمال میری پوری زندگی کے اعمال سے زیادہ ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے غار کے اندر جو وقت گزارا ہجرت کے دوران، اور ایک وہ جو خلیفہ بننے کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا لشکر کو بھیجنے کا، سب مخالف تھے. تو یہ 2 دن کے اعمال اگر مجھے دے دیے جائیں تو یہ 2 دن کے اعمال میری ساری زندگی کے اعمال سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام ملا پہلے خرچ کرنے کی وجہ سے، پہلے مان لانے کی وجہ سے. نیکی میں سبقت لے جانا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی آئیں اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ 70 ساتھی بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں. وہ سب آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہلے پہنچ گئے. اللہ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. انسان کو نیکی کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے. ایک انسان بعض دفعہ لیٹ کرتا ہے نیکی کرنے کو، لیٹ کرنے سے وہ انسان کا ارادہ ہی بدل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، آپ کو یاد آیا کہ گھر کے اندر شاید نماز ہو گئی تھی. نماز کے بعد ابھی ذکر اذکار نہیں کیے، کوئی کام نہیں کیا. آپ نماز کے بعد لوگوں کو پھلانگتے ہوئے گھر گئے اور گھر جا کر وہ ڈلی تھی سونے کی، وہ خرچ کر کے آئے اور آپ نے فرمایا آ کر کہ مجھے یاد آیا تھا میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی تھی، تو میں نے کہا کہ میں اس کو جلدی خرچ کر لوں کہ لیٹ نہ ہو جائے. جیسے انسان کے دل میں نیکی کا خیال ہے انسان کو فوری کرنا چاہیے. جو فوری نیکی کا کام کرتا ہے اور جو کل کر لوں گا، جی پرسوں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، یہ پھر کل آتا نہیں کبھی الا ماشاء اللہ. جو نیکی کا خیال ہے انسان کو فوراً کرنا چاہیے. اچھا، تو بہرحال فرمایا کہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، پہلے لڑائی کی، ان کا مقام بعد والوں کا مقام ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا کہ یہ نہیں اب کہ بعد والوں کو تم زیادہ ہی حقیر سمجھو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. اگر کسی کو بعد میں بھی توفیق مل گئی، کسی نے بعد میں بھی خرچ کر دیا، کوئی بعد میں بھی ایمان لے آیا، کسی نے بعد میں بھی جہاد کر لیا، تو یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ناکام رہا. اس سے بھی اچھائی کا وعدہ ہے، اس سے بھی حسنہ کا وعدہ ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام، صحابہ کرام وغیرہ سے حسنہ سے مراد جنت ہے. اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. کوئی پہلے ایمان لایا، کوئی بعد میں ایمان لایا، پہلے ایمان والوں کا مقام زیادہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن بعد میں ایمان لانے والوں کو حقیر نہ سمجھا جائے. بعض لوگ طعنہ دیتے ہیں جی وہ تو طلقاء ہیں، وہ تو سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا، ورنہ تو سب کے سب مجرم تھے، سب کے سب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی زیادتیاں تھیں ان کی، وہ تو آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا، حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح طلقاء ہیں وہ، ابو سفیان، امیر معاویہ اور یہ لوگ، ٹھیک ہے جو پہلے والے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، لیکن بعد والوں کی توہین کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے پہلے خرچ کیا، کسی نے بعد میں خرچ کیا، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، سب کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، باقی جو السابقون الاولون ان کا مقام زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کام نہیں ہے ہم مقابلے کریں اور ہم بعض کو باتیں بنائیں اور ہم بعض کی فضیلت بیان کریں، بعض کی توہین کریں، باقی جو سبقت لے جاتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرو خبردار ہے، تم جو خرچ کرو جلد یا بدیر تو اللہ خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا؟ خرچ کرنے کی فضیلت ہے، خرچ کو اللہ نے قرض حسنا قرار دیا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے، اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ تعالیٰ وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے اس کے لیے اور اس کے لیے اجر کریم بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو اللہ تعالیٰ اسی مال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا اور احادیث قرآن کریم کی آیات بیان کی، اللہ دنیا میں بڑھا دیتے ہیں، آخرت میں بڑھا دیتے ہیں، اور اجر کریم ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صدقہ خیرات کو قرض حسن قرار دیا، حالانکہ وہ قرض تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، گویا کہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تم غریب کو نہیں دے رہے، یہ تم اپنے جیسے کسی ساتھی کو نہیں دے، تم اللہ کو دے رہے ہو، یعنی گویا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو دے رہے ہو، یہ اللہ اس کو گویا کہ لے رہے ہیں تم سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے وعدہ ملے، اللہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ قرض ہے، میں جو انسانوں میں جو لوگ باوقار ہوتے ہیں، جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں، وہ لوگ قرض ادا کرتے ہیں ہمیشہ اور اچھا قرض ادا کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اللہ جس کو قرض کہہ رہا ہے اللہ وہ قرض تمہیں اچھا ادا نہیں کرے گا؟ اللہ تو اس کو تمہیں بہت اچھا لوٹائے گا۔ تو یہ اس صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ نے اسے فرمایا تم اللہ کو دے رہے ہو اور اللہ کو بھی قرض دے رہے ہو، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا تحمل ہے اور اللہ کا کتنا بڑا آپ جگرہ کہہ لیں، آپ تحمل کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو محتاج نہیں ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، آج دنیا میں کوئی مالدار کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، وہ کبھی نہیں کہے گا کسی نے مجھے قرض دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اصل میں زکوٰۃ صدقات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اسے قرض کہہ رہے ہیں، اور قرض اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دینے والا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو واپس لوٹائے گا اور لازماً لوٹائے گا۔ گویا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کا بدلہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، آخرت میں بھی لوٹاتا ہے۔ اس معنی میں اسے قرض قرار دیا، قرض حسنہ، ورنہ یہ اللہ کے لیے تو قرض نہیں ہے۔ تو بہرحال ایمان کی اور قرض کی فضیلت ہے صدقہ کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔